سنہری باغ مسجد نئی دہلی کے رفیع مارگ پر واقع ہے اور یہاں آس پاس کے سرکاری دفتروں میں کام کرنے والے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد کا انتظام وانسرام دہلی وقف بورڈ کے پاس ہے، جہاں اس وقت افراتفری جیسا ماحول ہے۔ پہل یہ معاملہ اس وقت روشنی میں آیا تھا جب سینٹرل وسطی پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تھا۔ اسی پروجیکٹ کے تحت نئی پارلیمنٹ تعمیر ہوئی ہے، لیکن جب مسجد کو منہدم کرنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج ہوا تو انہدامی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد دہلی وقف بورڈ نے عدالت سے رجوع ہو کر جن کی صورتحال برقرار رکھنے کا حکم حاصل کر لیا، لیکن بعد کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے اس معاملے میں سردمہری اختیار کر لی۔ دہلی وقف بورڈ اور اس کے سی ای او پر اس مسئلہ میں اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کارپوریشن کو اپنی کارروائی آگے بڑھانے کا حوصلہ ملا ہے۔ شمالی ہندوستان میں اوقاف کی جو صورتحال ہے، اس سے کون واقف نہیں؟ یہاں باڑھ ہی کھیت کو کھانے کا کام کرتی ہے۔ رقم الحروف نے 90 کی دہائی میں دہلی کے پہاڑ گنج علاقہ میں واقع ایسی درجنوں مسجدوں کی نشاندہی کی تھی جن میں کارخانے اور لوگوں کی رہائش ہے۔ پہاڑ گنج اور اس کے آس پاس ملک کی تقسیم سے پہلے مسلمانوں کی گھنی آبادی تھی، لیکن تقسیم کے نتیجے میں یہاں کے مسلمان پاکستان چلے گئے تو ان کے مکانوں اور عبادت گاہوں پر ناجائز قبضے کر لیے گئے۔ ان میں بیشتر مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز نہیں ہوتی اور وہ غیروں کے تسلط میں ہیں۔ ان کی ملکیت وقف بورڈ کے پاس ہے، جو یہاں رہنے والوں سے باقاعدہ کرایہ وصول کرتا ہے۔ دہلی وقف بورڈ آپسی رسہ کشی کی وجہ سے اس وقت خود یتیمی کے دور سے گزر رہا ہے۔ نہ تو یہاں کوئی کمیٹی ہے اور نہ ہی کوئی جواب دہی۔ سنہری باغ کی اس مسجد کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ اسے دہلی سرکار کے نوٹیفیکیشن مجری 2009 کے تحت تاریخی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے۔ 1911 میں جب انگریزوں نے دہلی کو راجدھانی بنایا تو انہوں نے رائے سینا علاقہ کے 200 گاؤں کو مرکزی سیکریٹریٹ بنانے کے لیے ایکوائر کیا تھا۔ اس وقت یہاں کے مسلمانوں نے اپنی بے دخلی کے خلاف اعتراض درج کرایا تو برطانوی حکام اور مقامی مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ زمین تحویل میں لینے کے دوران ان کی عبادت گاہوں اور قبرستانوں کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ یہ مسجد بھی اسی معاہدے کے تحت برقرار رکھی گئی تھی، لیکن آج جبکہ ہم ایک آزاد ملک کے باشندے ہیں تو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بے رحمی کے ساتھ کچلنے کی کوششیں عروج پر ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نامور مجاہد آزادی مولانا حسرت موہانی جب قانون ساز اسمبلی کے ممبر تھے تو وہ اجلاس کے دوران اسی سنہری باغ مسجد میں قیام کرتے تھے جو پارلیمنٹ سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ انہوں نے بطور ممبر پارلیمنٹ ملنے والی کوئی بھی سرکاری سہولت نہیں لی تھی کیونکہ وہ فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ مسجد ایک ایسے عظیم مجاہد آزادی کی بھی یادگار ہے جس نے سب سے پہلے برطانوی راج سے مکمل آزادی کا ریزولوشن پیش کیا تھا، جو 1921 میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں منظور ہوا تھا۔ یہ وہی مولانا حسرت موہانی ہیں جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ ایجاد کیا تھا، جو بعد کو بھگت سنگھ جیسے انقلابیوں کا محبوب نعرہ بنا۔ اس اعتبار سے بھی یہ مسجد ایک تاریخی یادگار ہے، لیکن ہم جس دور میں زندہ ہیں وہاں ہندوستان کی سنہری تاریخ کو مٹانے اور ایک تاریک دور کو واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سنہری تاریخ کو مٹانے کی کوششوں کے دور میں ایک سنہری مسجد کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ جس وقت یہ سطریں لکھی جا رہی ہیں، ملک میں کئی شہروں میں تاریخی مسجدوں کے خلاف سازشوں کا بازار گرم ہے۔ 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق پارلیمنٹ سے جو قانون منظور ہوا تھا، اس کو بے اثر کرنے کی ترکیبیں خود عدالتوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس قانون میں گارنٹی دی گئی تھی کہ ملک کی آزادی کے وقت جو عبادت گاہ جس حالت میں تھی، اس کی وہی حالت برقرار رکھی جائے گی۔ لیکن اس قانون کی موجودگی کے باوجود آئے دن تاریخی مسجدوں کے خلاف دعوے دائر کیے جا رہے ہیں۔ عدالتیں جس تیزی کے ساتھ ان دعووں کو منظور کر رہی ہیں، اس سے یہ اندیہ ضرور ملتا ہے کہ وہاں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بنارس کی گیان واپی مسجد کے خلاف عدالتی کارروائی کے بعد اب متھرا کی شاہی عیدگاہ کے سروے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس فہرست میں اور بھی کئی مسجدیں شامل ہیں جو میں یک کے بعد دیگر نشانے پر لیا جائے گا۔ اس دوران گیان واپی مسجد کی
ملکیت کے سوال پر الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ عجیب و غریب رولنگ دی ہے کہ اس معاملے میں 1991 کا عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق ایکٹ مانے نہیں ہے۔ عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ اس ایکٹ میں مذہبی کردار کی تشریح نہیں کی گئی ہے، صرف عبادت گاہ اور اس کی تبدیلی کی تشریح کی گئی ہے۔ عدالت عالیہ کا کہنا ہے کہ کسی مقام کا مذہبی کردار فریقین کے دعوے اور جوابی دعوے نیز ان کی طرف سے پیش کیے گئے ثبوتوں کی بنیاد پر عدالت طے کر سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ بیان واپی احاطے کا کردار ہندو ہے یا مسلم، یہ متنازعہ موضوع حقائق و قانون سے وابستہ ہے۔ اس رولنگ کے ساتھ ہی عدالت عالیہ نے انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی اور سنی سینٹرل وقف بورڈ کی تمام عرضیوں کو خارج کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ کی اس عجیب و غریب منطق کے بعد اب یہ طے کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانون مجری 1991 کی کوئی اہمیت اور منویت باقی بھی رہ گئی ہے یا نہیں۔ ویسے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں پہلے ہی چیلنج کر رکھا ہے اور کب اس کو منسوخ کر دیا جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس طرح جو لوگ عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانون پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، انہیں اب بیدار ہو جانا چاہیے، کیونکہ نئی دہلی کی سنہری باغ مسجد کے واقعہ نے انہیں نیند سے بیدار ہونے کا آخری موقع فراہم کیا ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، مسجد پر انہدام کی تلوار لٹک رہی ہے۔ 150 سال پرانی اس مسجد کو منہدم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس نے نئی دہلی میونسپل کارپوریشن کی مدد مانگی ہے۔ کارپوریشن نے ایک عوامی نوٹس جاری کر کے مسجد کے انہدام سے متعلق عوامی تجاویز اور اعتراضات طلب کیے ہیں۔ دراصل ٹریفک پولیس گول چکر پر واقع اس مسجد کو نقل و حمل کا نظام بہتر بنانے کے لیے منہدم کروانا چاہتی ہے۔ کارپوریشن کی طرف سے دی گئی تجویز میں بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مسجد ٹریفک کی ہموار روانی میں رکاوٹ بن رہی ہے، جبکہ یہ دعویٰ حقائق کے خلاف ہے، کیونکہ سنہری مسجد گول چکر کے بالکل اندر واقع ہے اور اس کی ساخت گول چکر سے ملنے والی سڑکوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک طرف تو کارپوریشن نے سنہری مسجد کو ہیریٹیج کنزرویشن کمیٹی کے مشورے سے تاریخی ورثے کے طور پر نشان زد کر رکھا ہے اور دوسری طرف وہ اس کے انہدام کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ سنہری مسجد محض ایک عمارت کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اجتماعی، تاریخی اور ثقافتی ورثہ کی نمائندگی کرنے والی ایک عبادت گاہ ہے۔ ان تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے کارپوریشن نے مسجد کے خلاف جو نوٹس اخبار میں شائع کرایا ہے، وہ اس کے مجرمانہ طرز فکر کی غمازی کرتا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ کارپوریشن کے نوٹس کی اشاعت کے بعد ملی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور سبھی اس مسجد کو بچانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ مسجد کے امام کی طرف سے عدالت میں عرضی داخل کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس مسجد میں باقاعدہ 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے اور جمعہ کے دن یہاں سینکڑوں نمازی آتے ہیں۔